السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ مزے میں ہیں۔ اللہ آپ کو اچھا رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے، صحت و عافیت سے رکھے۔ آپ کے والدین کا سایہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے سر پہ دیر تک قائم رکھے۔ ہم اپن جو ہے نا العم کے کوشچن آنسرس پڑھ رہے تھے، اسی کو پھر ہم شروع کرتے ہیں کنٹینیو۔ 2 کوشچنس ہم لکھ چکے ہیں، اس کے آگے ہم لکھیں گے۔ یہ کوشچنس جو بھی میں بتا رہا ہوں بیٹے، آپ لوگ بار بار اس کو، ایک بار نہیں، جب تک آپ کو بغیر دیکھے لکھنے نہیں آیا۔ جیسا کہ دیکھ لیجئے آپ، اس کے اندر ہم کیا لکھے؟ اس کے اندر جو ہے یہ کوشچن آنسر میں صرف یہ آنسر اس کا اتنا ہی ہے۔ اگر آپ کو اس کی پریکٹس کر لیے تو کوشچن میں سے کاپی کرنا ہے۔ ہاں، اب اس کے اندر کہاں سے کہاں تک کرے صاحب ہم؟ اب یہاں یہ تھوڑا سا لمبا ہو گیا، تھوڑا سا اس کے لیے الفلاح والنجاح والارتقاء، یہ ورڈز جو ہے الفلاح والنجاح والارتقاء، اس طرح کے ورڈز ہم اس کو بار بار لکھنا پڑیں گا آپ کو۔ سال بھر میں اتنی کوشش کر لیے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ سبحانہ و تعالی۔ چلیے صاحب، ہم آگے کام شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله۔ پیارے بچوں، اب اسٹارٹ کرتے ہیں ہم یہ کوشچنس جو ہم سابقہ میں لکھ لیے، اس کو رب کرتے ہیں۔ یہ سیکشن ایچ کنٹینیو چل رہا ہے ہمارا، اس کے جو ہے نا یہ کوشچنس اریز کرتے ہیں اور آگے کام کو لے کے چلتے ہیں۔ اچھا پڑھو گھر میں، وقت کو ضائع مت کرو، وقت بہت قیمتی ہے۔ نیکسٹ کوشچن، من تدعو الی اللہ، من تدعو الی اللہ، دیکھیں صاحب کوشچن نمبر 3، من ہو تدعو، دع یدعو، دعا سے ہے یہ، کون پکارتا ہے؟ الی اللہ، اللہ کی جانب، اللہ کے جو who keeps praying to اللہ، کون جو ہے پکارتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کے واسطے۔ یہ تدعو تو یاد رکھ لیجئے، کون پکارتا ہے صاحب؟ کون پکارتا ہے؟ العم، من کے بجائے لگا دیجیے صاحب، العم، العم تدعو الی اللہ، مدرس پرے آلویز ٹو اللہ، ماں کیا کرتی ہے صاحب؟ ہمیشہ۔ من تدعو، کون پکارتا ہے؟ ماں پکارتی ہے صاحب۔ باقی کا جو ہے سیم کوشچن میں سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 4، حل اللہ، یہ یاد رکھ لو بیٹا، حل اللہ، حل اللہ یقبل، یقبل دعاء العم، کیا ماں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتی ہے؟ یہ کوشچن جب بھی حل سے شروع ہو، حل سے کوشچن جب بھی شروع ہو، اس کے جواب میں جو ہے نا نعم لگانے کا یاد رکھیے، نعم، نون عین میم، باقی کا پورا سیم، نعم اللہ یقبل دعاء العم، جو ہے نا، ہاں صاحب، یہ اس کے اندر صرف ہم کیا چیز لکھے صاحب؟ ماں، نعم، یہ ایک ورڈ آپ نعم لکھنے آیا تو کئی کوشچن سے 50 کوشچنس تو بھی آنسر آیا تھا اس کا 1 ورڈ میں۔ اس میں آپ کو خالی نعم، نون عین میم، عین لکھنے کا اگر کچھ مشکل ہو رہی ہے آپ کو تو ایسا بھی لکھ لے سکتے آپ، ایسا کر کے ایسا بھی نام لکھ سکتے، یا ایسا، اگر ایسا لکھنے آ گیا تو بہت اچھا ہے، نہیں آیا تو پھر آپ ایسا کر کے یہ میم، نعم، اس طرح سے بھی پریکٹس کرتے جائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالی آسان ہو جائیں گا۔ چلیے صاحب، ایک اور ایک کوشچن ہے، حل الام فوق کل شیء، حل الام فوق کل شیء، یہ لاسٹ کوشچن ہے یہ سیکشن کا۔ حل الام، کیا ماں یقبل
حل الام فوق کل شیء، فوق کے معنی آتے ہیں بیٹا اوپر. کیا ماں ہر چیز سے اوپر ہے، بالا تر ہے؟ از دا مدر ایبو اینی ون ان دا فیملی؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مقام و مرتبہ ماں کا دیا ہے وہ سب سے اوپر ہے؟ یہ حل کو ہٹائے، نعم. پھر آیا دیکھیں حل سے کوشچن آیا، نعم. نعم الام، والد سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ والدہ کے مقام کو اعلیٰ بتایا ہے. تم پہ ماں اور باپ میں کس کا حق زیادہ ہے؟ تو کہا تمہاری ماں کا، پھر تمہاری ماں کا، پھر تمہاری ماں کا، پھر تمہاری ماں کا، پھر تمہارے والد کا. تو اس لیے خدمت میں یہ یاد رکھ لیجئے، خدمت میں بابا سے زیادہ فوقیت رکھتی ہے ماں کا درجہ. تو اس لیے حل الام فوق کل شیء، ہر چیز سے. اب دیکھیے بابا سے اب اور کوئی بھی نہیں ہے اونچا، لیکن اس میں بھی بابا اور امی دونوں میں جو سب سے اونچا مقام ہے ماں کا نام. ہاں صاحب، امی کا مقام جو ہے بابا سے بھی اونچا ہے خدمت میں، یہ یاد رکھ لیجئے. ادب میں بابا کا مقام آگے ہے، جیسا کہ بتایا نا، الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے. ماں کے لیے فرمایا گیا الجنت تحت اقدام الامہات. یہ بات یاد رکھ لیجئے، الجنت تحت، جنت کیا ہے صاحب؟ جنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کل نعمتوں کی اصل ہے، کل نعمتوں کی. آپ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، خدمت، شوہر کی خدمت، والدین کی خدمت، یہ سو جو کچھ بھی کریں گے آپ، اس کا بدلہ جو ہے آپ کو جنت کے طور پہ دیا جائے گا. وہ جنت جو کل عبادات کی اصل ہے، اس کو جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا یہ ہے کہ جو ہے وہ جو ہے آپ کے ماں کے قدموں میں رکھ دی گئی ہے، یعنی ماں کی خدمت میں رکھ دی گئی ہے. تو سوچو اس کی خدمت میں اس کے قدموں کا یہ عالم ہے، تو اس کے چہرے کا کیا عالم ہوگا؟ اس کے چہرے کا کیا عالم ہوگا؟ اس کے چہرے کا کیا عالم ہوگا؟ اس لیے میرے بچوں کہ جو ہے نا، اس لیے اپنی ماں کو کبھی دکھ مت دو، کبھی مت ستاؤ، کبھی ان کے سامنے اف کا لفظ مت استعمال کرو، کبھی گھور کے مت دیکھو، کبھی یہ بھویں چڑھا کے بات مت کرو. آپ کو پتہ نہیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے مسجد حرام، خانہ کعبہ میں ایک نماز پڑھنا دوسری جگہ کہیں بھی 1,00,000 نماز پڑھنے سے بہتر ہے. اب دیکھو آپ، جہاں کا ثواب زیادہ ہے وہاں کا گناہ بھی زیادہ ہے. وہاں پہ کسی چیونٹی کو، جوں کو بھی، اگر آپ کے سر میں جوں ہے، کوئی چمٹی ہے، مچھر مارنے کا بھی حکم نہیں ہے. حرام ہے، وہ مسجد حرام ہے، کسی کا بھی قتل خون وہاں پہ حرام کر دیا گیا ہے. اسی طرح سے اپنی ماں کو مسکرا کے 1 مرتبہ دیکھنا 1 مقبول حج کا ثواب ہے. تو اس کو غصہ کرنا، اس کے سامنے شانے پھلا کے ٹھہرنا، ایسا کرنا، نہیں سنتے جاؤ، جو آواز دینا، سوچو کتنا بڑا گناہ ہوگا. جہاں ثواب زیادہ ہوتا ہے وہاں گناہ بھی زیادہ ہوتا ہے. اس کا بھی خیال رکھو کہ جو ہے وہ بہت عظمت والی چیز ہے، وہاں بہت بزرگی والی چیز کا نام ہے. دیکھو آپ کوئی بھی کتاب آپ لیتے ہیں، کاپی لیتے ہیں، نوٹ بکس لیتے ہیں، ٹیکسٹ بکس لیتے ہیں، ایک دوسرے کو دیتے ہیں، پھینکتے ہیں، نیچے گرا دیتے ہیں، نیچے رکھ دیتے ہیں. لیکن اسی طرح سے تمام کتابوں میں قرآن کا جو معاملہ ہے اس کو ہم چومتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں، اس کو سینے سے لگا کے رکھتے، پیٹھ کے پیچھے بھی نہیں رکھتے، سینے کے سامنے لگاتے. اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھنے کو بھی گوارہ نہیں کرتے. تو سوچ لو کتابوں میں کتاب کی عظمت کیسی ہے. اسی طرح سے تمام عورتوں میں ماں کا مقام بھی ایسی ہے. جیسا کہ ہمارے پاس خانہ کعبہ کی عظمت ہے، ہمارے پاس قرآن کریم کی عظمت ہے، اسی طرح سے ہماری ماں کی بھی عظمت ایسی ہے. ماں کا بھی احترام ایسے کرنا چاہیے، اس کو پیٹ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے. کبھی بھی جو ہے یہ بات بھی یاد رکھو میرے بچوں کہ آپ جو ہے مثال کے طور پہ کسی سے ملنے کے لیے اپنے امی بابا سے جا رہے ہیں تو ایسا سامنے ایسا جاتے ہیں، ایسا مل لیے، پھر ایسا پلٹ کے نہیں جانا، پیٹ کر کے نہیں جانا. ان کو جا رہے ہیں تو پھر اب ان سے رخصت ہو رہے ہیں، امی جا رہی ہوں، کالج کو جا رہے ہو، تو ایسے ہی پیچھے ہٹنا، ایسے ہی وہاں سے جہاں تک ان کی نظر جاتی ہے یا جہاں تک آپ ایسا کر سکتے ہیں ویسا ہو کے پلٹنا. یہ بھی ادب ہے کہ جس طرح سے چہرہ کر کے گئے ویسے چہرے کے ساتھ واپس ہونا، پلٹ کے نہیں جانا، پیٹ کر کے بھی نہیں جانا ان کو. یہ بھی بے ادبی ہے. آپ سیدھا گئے تھے ویسے ہی لوٹنا، الٹے پاؤں جانا،
اس کا خیال رکھو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی ہوگی انشاءاللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اب آگے آئیے صاحب، یہ کوشچنس ہو گئے، اس کو ہم رب کرتے ہیں، آگے لے کے چلتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم ون ورڈ آنسرس کریں گے، یہ سیکشن نمبر 9 میں آئیں گے، سیکشن نمبر 9 میں شارٹ کوشچن آنسرس ہیں، اس کے اندر یہ آئیں گا صاحب، آنسر دا فالوئنگ کوشچن ان ون ورڈ، آنسرز دا فالوئنگ کوشچنس ان ون ورڈ، ون ورڈ میں آپ کو ون ورڈ میں آنسر لکھنا ہے، اس کا یاد رکھیے۔ اب کوشچن کس طرح سے آئیں گا، اس کا آنسر کیسا لکھنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے کوشچن ہے صاحب، هل يمكن، کوشچن 1، هل يمكن، کیا ممکن ہے، کیا پاسبلٹی ہے، الولد، کیا لڑکے کے لیے یہ ممکن ہے، ان یفی جزع علم، اپنی ماں کا بدلہ دے، کیا یہ بچے کے لیے ممکن ہے، کیا یہ بچہ کر سکتا ہے، از اٹ پاسبل کہ کوئی اولاد اپنے والدہ کا حق ادا کر دے؟ نہیں صاحب۔ تو ایک اس طرح سے میں آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا، حل سے اگر سوال آئے تو جواب میں نعم دینا، ایک ہے اگر اس طرح سے جواب ہے تو لا اس کا آنسر ہوگا، لا، نو، نیور، یہ نہیں ہو سکتا صاحب، کسی کے بس میں نہیں ہے کہ کوئی جو ہے نا اپنی ماں کا حق ادا۔ میں آپ کو دوران درس یہ بتایا تھا پریویس کلاس میں کہ ایک صاحب جو ہے بولے کہ یا رسول اللہ، جب وہ مسجد نبوی میں خوش بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں، تو بولے کہ میں نے یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ سرکار کا چہرہ لال ہو گیا، الفاظ بولے وہ کس طرح سے؟ تو بولے میں 1000 میل کا سفر اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر 7 حج فرمایا یا رسول اللہ، اتنی خدمت۔ دیکھو بیٹے، اٹھا کے لے کے جانا 1000 میل تو کتنا وقت لگا ہوگا، کتنے دن کتنے مہینے لگے ہوں گے وہاں سے یہاں تک آنے میں، ہاں، پھر راستے میں بول و باس، کھانا پینا، پکانا دینا لانا، یہ تمام مسائل رہے ہوں گے، ہاں، یہ تمام چیزیں کرتے ہوئے پھر وہ ریگستان، صحرا، یہ تمام چیزیں، اتنی مشقت، اور خود حج ایک مشقت کا نام ہے۔ جو حج کو جا کے آئے ہیں، آج تو بہت ساری سہولتیں ہو گئی ہیں، اس کے باوجود جو ہے اب آپ بس میں بیٹھ کے جا رہے ہیں، کار میں بیٹھ کے جا رہے ہیں، ٹرین میں بیٹھ کے جا رہے ہیں یہاں سے وہاں جگہوں پہ، لیکن پہلے پیدل چلنا پڑتا تھا، سنگریزی زمین، کانٹے وغیرہ، یہ تمام چیزیں، پانی نہیں، یہ نہیں، جتنا اٹھا کھا سکتے اتنا اٹھا کے لے کے جاؤ۔ اب ہم ایک عبادت کی غرض سے جاتے تھے، کبھی طبیعت خراب ہو جاتی تو وہ پریشانی، یہ تمام مسائل یہ سب رکھتے ہوئے ایک کام کرے، تو اس کے باوجود سرکار نے فرمایا کہ تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، وہ رائٹ سائڈ سو رہی تھی، رائٹ سائڈ سے لیفٹ ہوئی تو اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ بولے رائٹ سے لیفٹ ہونے میں جو اتنا سیکنڈ لگتے، اتنا محنت کرنے کا، 7 سال 7 حج، ہر سال میں ایک ہی مرتبہ حج ہوتا ہے، ویسا کرنے کے بعد بھی سرکار نے فرمایا کہ حج، تو کیا ہم اپنی والدہ کا حق ادا کر سکتے؟ پھر آپ نے فرمایا تم پیدا ہوتے خود اس کو جو تکلیف ہوئی، تم پیشاب کر کے کچے میں جو پڑے ہوئے تھے اس کو تمہارے کو کچے میں سے اٹھا کے جو سوکھے میں ڈالی، اس طرح سے سرکار بے شمار چیزیں گنوائیں، تو اس سے کیا ہم حق ادا کر سکتے؟ نہیں صاحب، ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے جو ہے نا ہم اس کے جواب میں لا کے معنی نو، نعم کے معنی یس، هل يمكن الولد ان یفی جزع علم، ہم کیا والدہ کا حق ادا کر سکتے؟ نہیں کر سکتے صاحب، اس کا خیال رکھیے۔ نیکسٹ، لمن الخضوع، کس کے لیے؟ لمن الخضوع،
ہم کو کس کے فیور میں کام کرنا، خشوع و خضوع کے ساتھ یعنی خندہ پیشانی کے ساتھ کس کے لیے کرنا چاہیے صاحب، کس کے واسطے ایسا ہونا چاہیے؟ تو بتایا گیا العم، ماں کے واسطے صاحب، العم العم۔ دیکھیے صاحب العم خالی ایک ورڈ، کوشچن سمجھ میں آ گیا تو آنسر لکھنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا۔ من تقبل الدعا، من کون، کس کی دعا قبول ہوتی ہے صاحب، کس کی دعا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی والدہ سے دعا کروائیں۔ جس کی والدہ زندہ ہے اس کو کسی اور سے دعا کرانے کی ضرورت نہیں ہے صاحب۔ من تقبل اللہ الدعا، وی ایکسیپٹ دا پریئر، اللہ کس کی دعا سنتا ہے؟ اللہ۔ who accept the prayers، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے دعاؤں کا سننے والا ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ من تمنت، who wishes good things، کون جو ہے ہمارے لیے نیک تمنا کرتا ہے ہمارے لیے؟ من تمنت، کون ہمارے لیے نیک تمناؤں کا معاملہ کرتا ہے؟ کون ہے صاحب وہ؟ العم، من العم۔ نیکسٹ لاسٹ کوشچن ہے بیٹا، من حی اسباب، یہ بھی آپ لوگ لکھے، اسباب الفراحت والسرور، لِوَلَدِهَا، who provides all comforts and happiness to a son، کون کرتا ہے صاحب ہمارے بارے میں اچھا کون سوچتا ہے صاحب؟ ہماری ماں سے زیادہ ہمارے بارے میں کوئی سوچنے والا ہی نہیں ہے صاحب، دنیا میں اور اس کے بعد والی دنیا میں بھی۔ اگر ہماری ماں ہے تو اور کسی کی ہمارے کو ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو بیٹے، یہ ایک کوشچن میں، یہ 3 کوشچنس میں ہم ایک چیز کامن دیکھیں گے، اس میں آیا ہے 3 مرتبہ ماں کا ذکر آیا ہے، 3 مرتبہ آیا ہے، دیکھ لیجیے آپ۔ لمن الخضوع العم، من تمنت العم، من حیات الاسباب العم۔ ایک لفظ اگر آپ کو لکھنے آ گیا تو یہ پویم کے 3 آنسر آپ کو آ گئے۔ اس سے پہلے حل کے جواب میں آپ نعم لکھے تھے، اب حل کے جواب میں لا لکھنا ہے، لا، نو، نیور، ناٹ، ڈزنٹ پاسبل۔ آپ بول سکتے ہیں کیا بچے کے لیے مالدار، یہ نہیں ہے، تو پھر ایک مرتبہ یہ کوشچنس کو اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے، اس کو بار بار لکھیے، بار بار لکھیے، اتنے بار لکھیے کہ آپ کو بغیر دیکھے لکھنے آ جائے۔ یہ آ گیا آپ کو، تو اس کے جو ہے نا یہ 5 کوشچنس، اس میں سے کوئی ایک آدھ کوشچن کمپلسری آئیں گا ایگزام میں۔ یہ ایک کوشچن کا 1 مارکس ہے، 5 کوشچن کے 5 مارکس۔ اس طرح سے سیکشن نمبر 9 رہیں گا اس کا، سیکشن نمبر 9، سیکشن نمبر 9، 1 into 5 یا 5 into 1، 5 مارکس، 1 مارکس کا ایک کوشچن یہ رہیں گا۔ اس کو اچھی طریقے سے پڑھیے۔ آپ کو 99 لانا ہے تو یہ 5 کوشچنس کو ازبر ہو جانا ہے، اچھی طریقے سے محنت کر کے لکھ لینا ہے۔ جب تک آپ کوئی پریکٹس نہیں کریں گے یہ آنے والا نہیں ہے، اس لیے میرے بچوں خوب اچھی طریقے سے اس کو لکھو۔ اور یہاں پہ اب اس کے بعد جو ہے نا فل ان دا بلینکس بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اور میچ دا فالوئنگس بھی، مگر اس کو یہ جو ہے نا اچھی طریقے سے، اتنی اچھی طریقے سے اس کو دیکھ لو، اتنی اچھی طریقے سے اس کو کر لو کہ اگر آپ پویم لکھے تو ہی آپ میچ دا فالوئنگ کر سکتے ہیں، اگر آپ پویم لکھے تو ہی آپ جو فل اپ دی بلینکس کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہماری پویم ہے، کل ما فی الکون عندی لا یفی ام الجزا ان امی حیات لی کل اسباب الحنا۔ یہ پوئمس کو بار بار پڑھتے جائیے، بار بار پڑھتے جائیے۔ یہ جو ہے اپنی والدہ کی شان میں بھی ہے، کوئی بری بات تو نہیں، ہم کئی گانے یاد کر لیتے اور یاد ہو جاتے، اگر ترنم میں پڑھے اچھا جو ہے نا ایسا اس کو میوزک کی طرح جو ہے پڑھ لیں، جس طرح سے پڑھنے کا اس کا حق ہے تو بہت اچھا ہے یاد۔ چلیے میں پھر سے پڑھاتا ہوں، کل ما فی الکون عندی لا یفی ام الجزا کل ما فی الکون عندی لا یفی ام الجزا کل ما فی الکون عندی لا یفی ام الجزا ان امی حیات لی
كل أسباب الحنا إن أمي حيات لي كل أسباب الحنا إن أمي حيات لي كل أسباب الحنا إن أمي حيات لي كل أسباب الحنا كل ما في الكون عندي لا يفي أم الجزاء إن أمي حيات لي کل اسباب الحنا. یہ اس طرح سے بیٹا یہ پوئمس کو جو ہے آپ کو یاد کرنا ہے. پکا پڑھنا کر لے تو آپ کو آسانی سے ہو جائیں گا لکھنا. اس کے لکھنے کی پریکٹس کرنا, اس کو بولتے جانا, تو آپ کے لیے ہماری یہ 3rd پوئمس کمپلیٹ ہو گئی. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ 4th پوئم میں پھر سے ملاقات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعاؤں کی گزارش. السلام علیکم.